تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر اللہ اللہ۔ دوسرا نظریہ، سیکنڈ اسکول آف تھاٹ، واقعہ معراج، الاسراء والمعراج کے حوالے سے، یہ بالکل اسی کی دوسری ایکسٹریم پہ ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ اس معجزے کا ہی انکار اور ہر معجزے کا انکار، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے جس کے ماننے والے حاملین یہ صوفیاء کا طبقہ ہے، جس میں ہمارے دور میں خصوصاً بریلوی اور دیوبندی مکتب فکر کے جو علماء ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، جیسا کہ اس گروہ کو لیڈ کر رہا تھا غلام احمد پرویز۔ اور اس میں بھی دو پرسنالٹیز میں سمجھتا ہوں ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، بریلویوں کی طرف سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور دیوبند کی طرف سے مولانا طارق جمیل۔ ان لوگوں نے جس طرح واقعہ معراج کو عشق کی داستان بنا کر، دیو مالائی قصہ کہانی بنا کر پبلک کے سامنے پیش کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اور ان کے جب دلائل پڑھنا شروع کریں تو آپ کو کوئی دلیل نہیں ملے گی، حتیٰ کہ مجھے تو اتنا دکھ ہوا، میں اسی لیکچر کے دوران میں نے بڑی کمپیریٹیو اسٹڈی کی۔ غلام رسول سعیدی صاحب اتنے علمی آدمی ہیں، شرح صحیح مسلم میں انہوں نے واقعہ معراج پہ صفوں کے صفحے کالے کیے ہیں۔ اب جہاں تک وہ حدیثوں سے لکھتے ہیں حوالے دیتے ہیں، پھر وہ جب گپ شپ لکھنا شروع کرتے ہیں نا، جو گپ شپ چل رہی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور طارق جمیل صاحب کی گپ شپ، اس قسم کی جب وہ گپ شپ لکھنا شروع کرتے ہیں نیچے حوالے ہی غائب ہو جاتے ہیں، اور پتہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ سعدی شرازی کے اشعار ہیں، مولانا روم کے اشعار ہیں، تو وہ سات شعر ان کے دلائل ہوتے ہیں۔ بھائی واقعہ معراج اتنا بڑا معجزہ ہے، کتاب و سنت میں موجود ہے، تو یہ بالکل دوسری ایکسٹریم ہے صوفیاء کی۔ جیسے وہ غلام پرویز جتنا بڑا مجرم ہے نا، واللہ اتنا ہی بڑے مجرم یہ لوگ بھی ہیں، بلکہ اس سے بڑے مجرم ہیں، کیونکہ آدھا سچ خطرناک ہوتا ہے۔ غلام پرویز کی تو گمراہی لوگوں پر عیاں ہو گئی نا انکار کر کے، ان منوسوں کی تو گمراہی پتہ ہی نہیں لوگوں کو چلتی، پڑھتے بخاری اور مسلم ہے، آگے پھر ساتھ اشعار کے اندر سارے معاملات داخل کرتے ہیں، یہ اس سے بڑے گمراہ ہیں۔ لیکن یہ آپ دیکھیں، یہ دامت برکاتہم عالیہ ہیں، یہ مدعا ذلہ ہیں، اور مر جائیں گے تو رحمہ اللہ ہوں گے۔ یہ غلام پرویز کی تو گمراہی لوگوں پر عیاں ہو گئی نا انکار کر کے، ان منوسوں کی تو گمراہی پتہ ہی نہیں لوگوں کو چلتی، پڑھتے بخاری اور مسلم ہے، آگے پھر ساتھ اشعار کے اندر سارے معاملات داخل کرتے ہیں، یہ اس سے بڑے گمراہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو میں آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، تھوک کے چاٹنا۔ یہ پورا مرزا جہلمی پر فٹ ہوتا ہے کہ جن کو یہ منحوس کہہ رہا ہے کہ مر جائیں گے تو پھر ان کو مد ذل العالی کہیں گے، انہی منحوسوں، نعوذ باللہ، جن کو یہ منحوس کہہ رہا ہے ان کے ہاتھ چوم رہا ہے۔ اگر مولانا طارق جمیل صاحب منحوس ہے، ان کا نام بھی لیا، تو جو ہاتھ چومنے والا ہے وہ اس سے بڑا منحوس ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس فراڈیے کو پہچانیے، منحوس کہہ رہا ہے پھر ان کے ہاتھ بھی چوم رہا ہے، تو یہ اس سے بڑا منحوس ہوا۔ اور کس انداز سے یہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہے کہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب میرے استاد ہیں۔ وہ کتنا بڑا خبیث آدمی ہوگا جو اپنے استاد کو منحوس کہے اور جھوٹ باندھے کہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے جب واقعہ معراج کی تحقیق کی تو اس میں اشعار لکھے، گپ شپ لکھی۔ آپ نیٹ پہ شرح صحیح مسلم کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں یا کسی مکتبے میں جائیں، لائبریری میں جائیں، پڑھیں۔ شرح صحیح مسلم کی جو جلد اول ہے، صفحہ نمبر 671 سے لے کر صفحہ نمبر 781 تک 110 صفحات ہیں واقع معراج کی تحقیق پر۔ آپ اسے پڑھیں تو ایک ایک لائن، ایک ایک صفحے میں آپ کو کئی حوالے ملیں گے، کوئی گپ شپ نہیں، بہترین تحقیق ہے۔ اس بندے نے اتنا جھوٹ بولا ہے، الامان والحفیظ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ جیسے پڑھتے جائیں گے نا تو آپ مرزا جہلمی پر لعنتیں بھیجتے جائیں گے کہ اتنا بڑا جھوٹا، اتنے بڑے محقق کے بارے میں اس طرح صاف سری جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ جب گپ شپ لکھتے ہیں، اشعار تحقیق میں لاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ڈاؤن لوڈ کریں شرح صحیح مسلم کو، جلد اول صفحہ نمبر 671 سے لے کر 681 تک آپ پڑھیں۔ اور اس نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں جو بات کی، آپ ان کی کتاب فلسفہ معراج النبی پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انداز میں انہوں نے تحقیق کی ہے اور یہ بندہ کتنا فراڈیا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے کہ غلام احمد پرویز سے زیادہ یہ گمراہ ہیں۔ ایک طرف یہ کہتا ہے کہ میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں،
اور جو غلام احمد پرویز ایک گمراہ شخص تھا، کہہ رہا ہے اس سے بھی زیادہ بڑے گمراہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کو سمجھیے۔ غلام احمد پرویز کی تو گمراہی لوگوں پر عیاں ہو گئی نا انکار کر کے، ان منوسوں کی تو گمراہی پتہ ہی نہیں لوگوں کو چلتی، پڑھتے بخاری اور مسلم ہے، آگے پھر 7 اشعار کے اندر سارے معاملات داخل کرتے ہیں، یہ اس سے بڑے گمراہ ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہاتھ چومتا ہے ان لوگوں کے جن کو یہ منحوس بھی کہتا ہے، تو یہ ان سے بھی زیادہ بڑا منحوس ہوا کہ منحوسوں کے ہاتھ چوم رہا ہے۔ تو اس کو سمجھیے اور پڑھیے شرح صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 671 سے لے کر 681 تک، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار فراڈیا شخص ہے یہ۔